بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نصیحت کر دو اور پھر دعا کر دو۔ نصیحت تو رات دن ہو رہی ہیں بھائی، رات دن۔ اب جلسے میں کتنے علماء نے کیسی کیسی باتیں آپ کو اچھے عجیب انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ رات دن جماعتیں پھر رہی ہیں، ہر مسجد میں رک جاؤ بھائی، دین کی بات ہوگی، کنڈیاں بجا رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مگر قوم سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ہمارے مولانا محنت کر رہے تھے، 1 گز کے پیسے دے دو، 2 گز کے پیسے دے دو، جنت ملے گی اور یہ ثواب ملے گا اور اللہ بلا دور ہو جائیں گے۔ یہ کام چلا رہے ہیں، ان کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، ورنہ قوم سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، لاٹھی خود کام کرے گی یا لاٹھی میں ہاتھ کام کرے گا؟ بولو۔ ہاتھ میں تو طاقت ہے نہیں، لاٹھی ہے زوردار، تو لاٹھی اپنے لگے گی یا لاٹھی دوسرے کو کوار کرے گی؟ بولو، ارے سوچ کے بولو نا۔ تو سب بول لی، اب تم بولو، تمہاری باری ہے۔ ہاتھ کام کرے گا نہیں کرے گا؟ اور ہاتھ میں کون سی چیز کام کرے گی؟ روح کی طاقت، اور اس کا کنیکشن ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تو دیکھو، ایک چیز تو ظاہر میں رکھی ہے اور ایک پردے میں رکھی ہے۔ ہاتھ باہر ہے اور طاقت پردے میں ہے نا؟ آنکھ باہر ہے اور نظر، تم بولو اگلا جملہ، تم بولو، بریانی زیادہ کھا لی کیا؟ آنکھ باہر ہے، نظر پردے میں ہے۔ شاباش۔ جسم باہر ہے، روح اور رسول باہر ہے اور خدا، اور دنیا باہر ہے اور آخرت، بس۔ تو جب تم ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہو تو پھر کیوں نہیں جھک جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے؟ دوا باہر ہے اور شفا، دوا باہر ہے اور شفا پردے میں ہے۔ تو دعا باہر ہے اور دعا کا اثر پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں سب سے پوچھتا ہوں، اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک سبق ہے، ہمارا سوال ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ تم سے غیر مسلم یہاں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہیں، مسلمانوں جلسہ تو کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ خدا ہے بھی کہ نہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے ہے، وہ کہیں گے دکھاؤ، ثبوت دو کچھ۔ تو ثبوت کیا دو گے آپ؟ انہیں تو چھوڑ دو عالموں کو، یہ تو قل هو اللہ احد پڑھ کے بس سمجھا دیں گے، لیکن قرآن و حدیث کو وہ جانتا نہیں، مانتا نہیں، ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی کھوپڑی میں اس کی کھوپڑی کی بات ہی نہ اتارو گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت بھی ہے تمہارا شریر، تمہارا بدن، تمہارا جسم ہی ہے۔ یہ تمہارے اس جسم کا نظام کون چلا رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کو روح۔ کون چلا رہی ہے؟ جسم کے نظام کو کون چلا رہی ہے؟ ارے بولو نا، کیسا مجمع ہے یہ؟ زیادہ بریانی کھلا دی مولانا۔ بعض یوں کہہ رہا اللہ چلا رہا ہے، ارے روح چلا رہی نہیں جسم کا نظام۔ اس کو آتما بھی کہتے ہیں بعض لوگ، آتما، اور بعض اس کو جیو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو حرارت کہتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کوئی شکتی، کوئی طاقت ہے انسان کے اندر جو دکھائی نہیں دیتی؟ وہ روح ہے، اس کے ہی جسم سارا چل رہا ہے۔ اگر روح نہ رہے تو مردہ ہے، بے جان ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس چھوٹے سے سنسار کو چلانے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے، تو سارے سنسار کو چلانے والا بھی کوئی ہے نہیں ہے، اور اس نے اپنی مثال پیدا کر دی کہ روح کو پردے میں رکھا، تم پہچان نہیں سکتے، اور تمہارے بالکل قریب ہے، اندر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ایسے اللہ بھی ہر جگہ، بولو اللہ بھی ہر جگہ۔ اچھا ایک ہے یا دو ہیں اللہ؟ یہ بچے بول رہے ہیں، انہوں نے استادوں نے سکھا رکھا اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو فوج پھر رہی ہے موبائل کانوں کو لگا، ان سے پوچھ رہا ہوں وہ خدا ایک ہے یا دو ہیں؟ ارے تم چپ رہو بچوں، تم چپ رہو، تھک لی ہم۔
اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ اس کا ثبوت دو، ثبوت دو، جو زبانی جمع خرچ نہیں۔ میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، سرکار مان لے گی جب تک ثبوت نہ ہو؟ بولو۔ یہ تو اس بھاجپا کی حکومت کا احسان مانو، انہیں مسلمانوں کو ہوشیار کر دیے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بنواتے پھر رہے ہیں اپنی جنم پتری کہ ہم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے۔ تب ثبوت مانگتے ہیں، ثبوت۔ تم بھی ثبوت دو کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں۔ ایک ہونے کا ثبوت آپ حضرات کو معلوم ہے، لیکن میں ذرا یاد دہانی کرا دوں، شاید کسی کو یاد نہ ہو، اور وہ یہ ہے تمہارے جسم کے اندر روح ایک ہے یا دو ہے؟ پھر بولے بچے، بچوں کو بولنے کی اجازت نہیں، بڑوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو روح تمہارے جسم میں ایک ہے یا دو ہیں؟ اگر دو ہوں، ایک ناف سے نیچے ایک ناف سے اوپر، تو بولو جسم کا نظام صحیح چلے گا یا غلط خراب ہو جائے گا؟ صبح سے پھیری پھر رہا ہے، پھرتے پھرتے 5 بجے گھر پہنچا اور جا کے بیٹھا، پیر تھک گئے اور زبان ایٹھ رہی خشکی میں، اوپر والی روح نیچے والی روح سے کہہ رہی ہے ذرا فریج تک چل کے ٹھنڈا پانی پلاؤ، خشکی بہت دوڑ رہی ہے۔ نیچے والی روح یوں کہہ رہی ہے صبح سے چلتے چلتے سارے پہیے تھک گئے، 1 گھنٹے کے بعد بات کریو۔ بولو بھائی، نظام خراب ہو جاتا نہیں ہو جاتا جسم کا؟ اب تو ایک ہی روح ہے، پیر میں کھجلی لگے تو ہاتھ چلتا ہے، سر میں کھجلی لگے تو ہاتھ چلتا ہے، پیٹ میں درد ہے تو زبان بیان کرتی ہے، انگلی چیس رہی ہے پیر کی تو زبان بیان۔ ایک ہی روح کا سارا کرشمہ ہے جو اس سے چل رہی ہے۔ اگر دو ہوتے نظام خراب ہو جاتا، ہو جاتا نہ ہو جاتا؟ اور اگر دو خدا مان لو، جیسے بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا، ہاں بھائی کب کو ہوگا کام؟ اگر جب اوپر والا چاہے گا، جب اوپر کہتے ہیں نا کہ اوپر والا چاہے گا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے اوپر والا نیچے والے تقسیم کر لیے کیا؟ نیچے والا اور ہے، اوپر والا اور ہے۔ ایسی باتوں سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور تو کہاں رہتا ہے بھائی؟ کہاں رہتا ہے؟ میں کہا وہاں رہوں پل پار، او وہاں اللہ میاں کے پچھواڑے۔ یہ بیٹھے مفتی صاحب، پوچھ لو ان سے، ایسی باتوں سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ میاں کا پچھواڑا ہے؟ بولو، کتنا غلط لفظ ہے یہ۔ ہاں بھائی وہ کام نہیں کیا، کیونکہ کرتا کیسے؟ وہ نہیں تھے، وہ دیکھ رہے ہو میری طرف، وہ نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اللہ میاں کے بھائی۔ کہتے نہیں کہتے اللہ میاں کے بھائی؟ اس سے ایمان کے نکل جانے کا ڈر ہے، کہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نہ اللہ کے اولاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تم کہہ رہے ہو اللہ میاں کے بھائی۔ اگر مذاق میں کہہ رہے ہیں جب بھی گناہ ہے، اور حقیقت میں کہہ رہے ہیں جب بھی گناہ گار ہو، ایمان کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے اور کبھی جھگڑا ہو جاتا، جب بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، تو ایک خدا تو مارتا زمین پھینک کے اور ایک خدا مارتا آسمان پھینک کے، تب ہم تو اہلیت آباد۔ کیوں بھائی؟ تو ایک ہی خدا ہے نا، جب چاہتا ہے بارش کرتا ہے، جب چاہتا ہے سردی کرتا ہے، جب چاہتا ہے گرمی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے کرسی پہ بٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے مسلمانوں؟ نہیں پہچانو گے؟ پہچانتے ہو سب؟ مانتے تو ہو، پہچانتے نہیں۔ اسے کہتے ہیں معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں سب مسلمان؟ جتنے یہاں سن رہے ہیں، عورتیں مرد سب مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ اچھا یہ نیت کرو کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، اللہ کے آگے سر جھکائیں گے۔ سر جھکانے سے راضی ہوتا ہے وہ، اور جو سر نہیں جھکاتا مسلمان، نماز نہیں پڑھتا، کتنے تعویذ گنڈے باندھتا پھر ہو جائیو، زندگی میں سے تنگی دور ہونے کی نہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ 5 وقت جب تم سر جھکاؤ گے، نیت کرو گے، رکوع میں جاؤ گے، آدھی بلا نیچے گر جائیں گی۔ پھر جب سجدے میں جاؤ گے، جو رہ گئی آدھی وہ بھی گر جائیں گی۔ پھر بھی کچھ رہ گئی، بعد میں ہاتھ پھیلا کے کہو گے اللہ رحم کر دے، تو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ پھر بھی کچھ تھوڑی بہت رہ گئی، 10-20 روپے کی دوا کھانی پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔
یہ جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں مولوی حافظ جی امام ان کی دیکھ لو تندرستیاں دیکھ لو، ان کے کپڑے دیکھ لو، ان کی تھوڑی سی تنخواہ میں ان کا گزارا دیکھ لو، کھلی برکت ہے سر جھکانے کی کہ نہیں ہے؟ اگر ان کا سجدہ حقیقت میں سجدہ ہو جائے کہ سجدے میں جا رہے ہوں، سجدے میں جا رہے ہوں، سجدے میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، سجدے میں جا رہے ہوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوں، تو بتاؤ نماز کا اور سجدے کا رنگ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بس اتنی سی بات مجھے کہنی تھی غور فکر کرانے کے لیے، تاکہ تم غور فکر کرو اور جا کے سوچو، نیت کرو کہ انشاءاللہ خدا کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اور اللہ چھوٹا ہے بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ تو پٹائی کا نمبر آئے گا، تو پھر وہ پٹائی بھی تو کرے گا نہ کرے گا، مگر وہ اللہ ایسا ہے پٹائی اپنی شان کے مطابق نہیں کرتا، تمہاری حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ کمزور سا بڈھا ہے تو تھوڑا سا تھپڑ مار دیا، جی جوان سا ہے ذرا سا کھینچ کے مار دیا تھوڑا سا۔ اگر مکہ مارنے لگے، تم بازار میں جا کے پیالہ چلم خریدتے ہو، یوں انگلی مار کے دیکھتے ہو، مکہ مار کے تو دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑے رحیم و کریم ہیں، تھوڑی سی مصیبت دے دیتے ہیں تاکہ یہ گھبرا کے مجھے پکارے، جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے نماز بھی نہیں مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا کبیر انت الذی لا یہتدی الواصفون لوصف عظمتہ یا کبیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے خدا دارندہ عرش بری، گو کہ میں اس امر کے قابل نہیں، تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و وجود ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا، تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا، ہم گناہ گار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، ہم ہیں بے کس اور تو ہے بے کس نواز، ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز۔ تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تو داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، تیرے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، اور جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ دم میں کر دے تو غنی محتاج کو، اور کرے پامال شاہی تاج کو، ہمیشہ سے ہے گا رہے گا قدیم، تجھی کو تو کہتے ہیں سمیع علیم۔ آبرو رکھنا ہماری روز جزا، داخلہ ہو جنت الفردوس کا، جب سوانیزے پہ ہو خورشید کھڑا، ہو میسر سایہ ہم کو عرش کا۔ بس اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کانٹے اپنی راہ میں خود بو چکا، اب ہمارے بچنے کی ہے تدبیر کیا، یا الہی تیری رحمت کے سوا، ہر طرف سے ہو کہ ہم خار و تباہ، آ گئے ہیں اب تیرے در پر یا الہ، صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اپنی رحمت ہم پہ تو اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما، باطل طاقتوں کو منتشر فرما، جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نئی نئی سازشیں روزانہ رچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش عطا فرما دے، انسانوں کے درد دلوں میں ان کے پیدا فرما دے، اگر وہ اس لائق نہیں ہیں تو ذلیل ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اہل حق میں تنظیم پیدا فرما، اہل باطل میں تفریق پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا فرما، جو رشتے ناتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو اچھے نباہ والے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی شادیوں کے انتظام فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان میں آپس میں محبت اتفاق تا زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ناحق مقدموں میں پھنسے ہیں ان کو چھٹکارا عطا فرما، جو ناحق قیدوں میں پڑے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزی روزگاروں میں برکت نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں برکت، ہماری عمر میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، اے اللہ روزی روزگار میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھیے، مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، سب سے اچھی زندگی ہماری آخر کی عمر کی بنائیے۔ اے اللہ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے، جل جانے سے، ٹکرا جانے سے، ٹوٹ جانے سے، دب جانے سے، بڑی بڑی بیماریوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جب آخر وقت آ جائے تو ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قبر کے معاملات کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے غیب سے اس کا انتظام فرما۔ جن لوگوں نے مدرسے میں قربانی دی ہے اور قربانی دے رہے ہیں اور دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اگر تو نہ دیتا ہم کہاں سے دیتے؟ تو نہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، اور تو نہیں اپنے فضل سے توفیق بخشی کہ تیرے نام پر، تیرے دین کی نسبت سے تیرے بندوں نے خرچ کیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تمام اس ملک میں جتنے مدرسے مسجدیں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں، عورتیں اور مرد، جس کی جو نیک تمنا مراد ہو، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اور اس جلسے کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، جان سے، مال سے، زبان سے، کھانے سے، کسی بھی طرح سے قربانی دی، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اس جلسے کی برکت سے قبول فرما۔ اور جتنے بھی یہاں شریک ہیں، عورتیں اور مرد، اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔ جس نے نماز نہ پڑھی ہو، یا کہ جلدی سے مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز کا وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔